अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के चंद अजला में बारिश, 5 जुलाई तक बारिश की पेश क़यासी। हज सीज़न कामयाब और मुताद्दी अमराज से पाक काफिलों की वापसी, सऊदी हुक्काम का ऐलान। हैदराबाद में गुज़िश्ता 6 माह में 72 लाख बिरयानी ऑनलाइन ऑर्डर। और चलती बस में आग लगने से 25 अफराद जिंदा जलकर हलाक, महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसा। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना की कई अजला में हफ्ते की शाम बारिश हुई, जिससे अवाम ने राहत की सांस ली। हफ्ते की शाम हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई। अमीरपेट, कोमपल्ली, कुकटपल्ली, मुसापेट, एर्रागड्डा, बालानगर, कुतुबुल्लापुर, अलवाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जीएचएमसी ने पहले ही शहरियों को इंतबाह जारी किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में अगले 5 दिनों तक मौसम अबरालूद रहेगा, जिसके बायस शहर के बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशिनगोई की गई है। हैदराबाद ने के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में 1 और 2 जुलाई को बारिश होगी। उन्होंने कहा कि कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी, इसलिए लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है। हज सीज़न में आज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक वो जो ज़ियारत मदीने मुनव्वरा अदायगी हज से कबल मुकम्मल कर लेते हैं, दूसरे अदायगी हज के बाद ज़ियारत मदीने मुनव्वरा के लिए जाते हैं। अब बाद अल हज ज़ियारा करने वाले हुज्जाज के काफ़िले अलविदाई तवाफ़ के बाद मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा पहुँचना शुरू हो गए हैं। जुमा को हरमैन ट्रेन और बसों के जरिए काफ़िले मदीना पहुँचे हैं। मदीने मुनव्वरा में हुज्जाज के काफ़िलों के खैर मकदम के लिए तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। चंद दिनों में मदीने मुनव्वरा में 70,000 हुज्जाज की आमद मुतवक्को है। हरमैन शरीफैन और मुशायर मुक़द्दसा में बड़े मंसूबों और खिदमात की बदौलत मनासिक हज की अदायगी में आसानी हुई है। हुज्जाज ने अलविदाई तवाफ़ के बाद मक्के मुकर्रमा से रवानगी के वक्त कहा कि मनासिक हज की अदायगी में आसानियों के बायस इत्मीनान से इबादत का मौका मिला, उस पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में आइंदा 5 दिनों तक मौसम अबरालूद रहेगा, जिसके बायस शहर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशिनगोई की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में 1 और 2 जुलाई को बारिश होगी। उन्होंने कहा कि कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी, इसलिए लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है। तेलंगाना के बाज़ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। ओहदेदारों ने बताया कि 4 और 5 जुलाई मंगल और चहारशंबे को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना, सिरिसिल्ला, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दुनिया भर में मकबूलियत रखने वाली हैदराबादी बिरयानी ने 6 माह में 72 लाख बिरयानी ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। मुल्क भर में फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने हैदराबाद के मरकज से हैदराबादी बिरयानी के ऑर्डर्स की तफसीलात का इंकशाफ किया है। स्विगी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में फ़रोख्त होने वाली बिरयानी के हर 5 में से एक ऑर्डर हैदराबादियों के जरिए ख़रीदा जाता है। गुज़िश्ता 180 दिनों में 72 लाख बिरयानी का ऑर्डर दिया गया है। सबसे ज़्यादा 9 लाख लोगों ने दम बिरयानी का ऑर्डर दिया, जबकि 7.9 लाख लोगों ने बिरयानी चावल का ऑर्डर दिया और 5.2 लाख लोगों ने स्विगी पर मिनी बिरयानी का ऑर्डर दिया। इस साल 1 जनवरी से 15 जून तक के ऑर्डर्स का तज्जिया करने वाली स्विगी ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में बुक हुए हैं। उसके बाद बिल तरतीब माधापुर, बंजाला हिल्स और गच्चीबौली के इलाके शामिल हैं। स्विगी की जानिब से शहर भर में 15,000 रेस्तोरां की बिरयानी के जायके आवाम को पेश किए जा रहे हैं। हज 2023 के आखिरी दिन हुज्जाज की बड़ी तादाद रमी के बाद मीना से रुखसत हो गई। कुछ हुज्जाज जो चौथे दिन भी रमी करते हैं आज लौटेंगे। अहम यह है कि सऊदी वजीर सेहत फैद अल जलाल ने कहा है कि हज सीज़न 2023 हर तरह के मुतादी अमराज और सेहत आमा के ख़तरात को पैदा करने वाले मसाइल से पाक रहा। सेहत स्कीमें कामयाब रही हैं। SPA के मुताबिक वजीर सेहत ने जुमा को मीना में कंट्रोल सेंटर से बयान में कहा कि सऊदी क़यादत की मदद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुसलसल
نگرانی کی بدولت ہر سیزن کی صحت اسکیمیں کامیاب رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ شہزادہ بن عبدالعزیز بن سعود کی زیر قیادت اعلیٰ حج کمیٹی نے تمام صحت کے مسائل حل کرانے میں تعاون دیا۔ وزیر صحت نے گورنر مکہ مکرمہ و سربراہ مرکزی حج کمیٹی شہزادہ خالد الفیصل، نائب گورنر مکہ مکرمہ و نائب سربراہ مرکزی حج کمیٹی شہزادہ بدر بن سلطان اور مکہ مکرمہ گورنریٹ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کی مسلسل توجہ کے بعد صحت اسکیمیں کامیاب ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی انتہائی خواہش رہی کہ تمام حجاج کی صحت کی حفاظت سب سے اوپر رہے۔ 354 سے زیادہ صحت اداروں اور 36,000 سے زیادہ صحت عملے اور 7,600 سے زیادہ رضاکاروں کی مربوط کوششوں کے باعث ایام حج میں صحت اسکیمیں کامیاب رہی ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ الوداعی طواف کے انتظامات کامیاب رہے۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین آپریشنل پلان کے دوسرے مرحلے میں تمام فیلڈ ٹیمیں 100% چوکس ہیں اور حجاج کی خدمت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع سرسلہ میں ایک خاتون کی 3 بچوں کے ساتھ مڈ مانیرو میں چھلانگ لگا کر اجتماعی خودکشی کی معاملے میں بس چونکا دینے والے حقائق کا انکشاف ہوا ہے۔ واضح رہے کہ کل ایک خاتون نے اپنے تینوں بچوں 7 سالہ ایان، 5 سالہ اسرا جبین اور 14 ماہ کے عثمان کے ساتھ یہ انتہائی اقدام کیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ 30 سالہ خاتون اور کریم نگر کے رہنے والے محمد علی نے لو میرج کی تھی۔ خاتون نے اسلام قبول کرتے ہوئے محمد علی سے شادی کی اور اپنا نیا نام نیہا رکھ لیا تھا، جبکہ خاتون کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے۔ شکایت کی گئی ہے کہ شادی کے بعد شوہر مبینہ طور پر اپنی بیوی کو جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے ہراساں کر رہا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ پولیس اسٹیشن پہنچا اور اس کے بعد خاتون اپنے ماں باپ کے پاس بچوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس اثنا میں خاتون 28 جون کو شوہر کے گھر کریم نگر جانے کے بہانے ماں باپ کے گھر سے روانہ ہوئی اور اس نے پہلے اپنے تینوں بچوں کو مڈ مانیرو میں پھینک دیا اور خود بھی کود گئی۔ حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ حج ایام کے دوران 1 لاکھ چھتریاں اور جائے نماز حجاج میں تقسیم کیے گئے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کا کہنا ہے کہ مشاعر مقدسہ میں اس سال بھی حج زائرین کی خدمت ہمارے لیے فخر کا باعث کے سلوگن کے تحت یہ اشیاء تقسیم کی گئیں۔ حرمین شریفین کے معاون انڈر سیکرٹری برائے سماجی امور جنادی بن علی مدخلی نے کہا کہ حجاج میں تحائف کی تقسیم ہر سال کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد حجاج کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے تمام اقدامات کرنا ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی عبادت انجام دے سکیں۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں ایک خاتون کا اس کے ہی اپارٹمنٹ میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جمعہ کی صبح کریم نگر شہر کے بھگت نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھگت نگر اپارٹمنٹ میں رہنے والی سریتا نے ریئل اسٹیٹ بزنس مین کو 25 لاکھ روپے کا قرض دیا تھا۔ رقم واپس کرنے کے معاملے میں ان دونوں کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ریئلٹر اور سریتا کے درمیان آج رقم کے مسئلے پر جھگڑا ہوا۔ اس دوران اس نے سریتا پر حملہ کر دیا۔ سریتا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ متوفی سریتا کے 2 بچے تھے۔ خاتون کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ قتل کی مکمل تفصیلات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ مہاراشٹر کے بلدھانا میں چلتی بس میں آگ لگنے سے 25 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ خوفناک حادثہ سمردھی مہامرگ ایکسپریس وے پر پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس میں تقریباً 32 افراد سوار تھے۔ تیز رفتار بس کا ٹائر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں بس الٹ گئی اور اچانک اس میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس میں سے نکلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس حادثے میں 25 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر بلدھانا کے سرکاری ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس مہاراشٹر کے ایوت محل سے پونے جا رہی تھی۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات تقریباً 2 بجے پیش آیا۔ بلدھانا پولیس کے ڈپٹی ایس پی بابوراؤ مہامونی نے بتایا کہ بس سے 25 نعشیں نکالی گئی ہیں۔ بس میں کل 32 افراد سوار تھے، 8.6 افراد زخمی ہیں۔ یہ واقعہ رات 2 بجے کے قریب پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ ایسے وقت میں پیش آیا جب بس میں سوار مسافرین گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں جان بچانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ فی الحال یہ واقعہ کتنا خوفناک تھا، بس کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچانک آگ لگنے کے بعد پوری بس جل کر راکھ ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ بس میں لگی آگ پر کسی طرح قابو پا لیا گیا۔
ایک 17 سالہ لڑکا ممبئی میں لوکل ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ حکام نے بتایا کہ حادثے کا ویڈیو تقریباً 2 ہفتے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ میانک شرما نامی لڑکا ملاڈ اسٹیشن پر پلیٹ فارم 3 کے کنارے پر کھڑا تھا کہ تیز رفتاری سے چلتی ٹرین نے اسے ٹکر دے دی۔ یہ واقعہ 17 جون کو اس وقت پیش آیا جب متاثرہ لڑکا پٹریوں کے قریب دوست کے ساتھ اپنا لنچ باکس دھو رہا تھا کہ اسے ٹرین نے ٹکر دے دی۔ ٹرین کی ٹکر کے ساتھ ہی لڑکا اچھل کر پلیٹ فارم پر گر پڑا۔ حکام نے بتایا کہ اس لڑکے کو کاندے ولی کے شتابدی ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ ریلوے اسٹیشن میں نصب CCTV کیمروں میں یہ دلخراش حادثے کا منظر قید ہو گیا۔ گجرات ہائی کورٹ نے ہفتے کے روز سماجی کارکن تیستا ستولا وارڈ کو ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کے بعد فوری طور پر خود سپردی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ گجرات ہائی کورٹ نے ہفتہ 21 جولائی کو کارکن تیستا ستل وارڈ کو ہدایت دی کہ وہ ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد فوری طور پر خود سپردگی کرے۔ انہوں نے یہ درخواست گزشتہ سال دائر کی تھی۔ ستل وارڈ پر 2002 کے گجرات فسادات سے متعلق ثبوت گڑھنے کا الزام ہے۔ جسٹس نرجر دیسائی اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ تیستا ستلواڑ کے وکیل مہر ٹھاکر نے عدالت سے فیصلہ سنانے کے بعد 30 دن تک فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی درخواست کی، لیکن جسٹس دیسائی نے درخواست مسترد کر دی۔ ستلواڑ کے خلاف الزامات ہے کہ انہوں نے 2002 کے گجرات فسادات میں بے قصور لوگوں کو پھنسانے کے لیے ثبوت گڑھے تھے۔ ان الزامات پر انہیں گجرات پولیس نے 25 جون 2022 کو احمد آباد ڈیٹیکشن آف کرائم برانچ کے FIR پر گرفتار کیا تھا اور انہیں 7 دن کے لیے پولیس ریمانڈ میں رکھا گیا اور 2 جولائی کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے چند اضلاع میں بارش، 5 جولائی تک بارش کی پیش قیاسی۔ حج سیزن کامیاب اور متعدی امراض سے پاک قافلوں کی واپسی، سعودی حکام کا اعلان۔ حیدرآباد میں گزشتہ 6 ماہ میں 72 لاکھ بریانی آن لائن آرڈر۔ اور چلتی بس میں آگ لگنے سے 25 افراد زندہ جل کر ہلاک، مہاراشٹر میں خوفناک سڑک حادثہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔